قرآن جو ہے وہ خود ایک ٹیسٹ دیتا ہے اپنی سچائی کو پرکھنے کے لیے، اور وہ ہے سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 82 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ اور اس کے فٹ نوٹ میں مولانا مودودی نے جو لکھا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ سالہ سال تک وہ مختلف حالات، مختلف مواقع، مختلف مضامین پر تقریر کرتا رہے، اول سے آخر تک اس کی تقریریں اس کی ساری تقریریں ایسا ہموار، یک رنگ، متناسب مجموعہ بن جائیں جس کا کوئی جز دوسرے جز سے متصادم نہ ہو، جس میں تبدیلی رائے کا کہیں نشان تک نہ ملے، جس میں متکلم کے نفس کی مختلف کیفیات اپنے مختلف رنگ نہ دکھائیں، اور جس پر کبھی نظر ثانی تک کی ضرورت نہ پیش آئے۔ یہ انہوں نے بات یہاں پہ لکھی ہے، چیلنج قرآن کا۔ دیکھو کوئی حصہ دوسرے سے ٹکراتا ہے، نہیں ٹکراتا، کوئی اختلاف بیانی پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی، ایسی کتاب جو صدیوں سے کسی نے ایڈٹ نہیں کی۔ لیکن اس ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں جو شاید آپ کو عجیب لگے۔ میرا ایک دوسرا چینل ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں، قرآن میریکلز کے لیے، اس کے اندر قرآن کے معجزات دکھاتا ہوں، موٹیویشن فار مسلمز۔ اس کے اندر میں نے قرآن کے ابھی بھی کرتا ہوں، اور اتنے سارے ہنڈریڈز، ٹن و ٹن بظاہر قرآن کے اندر اختلافات ڈھونڈ کے ایک مثال رکھیے، جا کے اس کو دیکھیں، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا قرآن میں کوئی گنجائش ہے کہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں اس کے اندر۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جا کے اس کو دیکھیں، بظاہر اتنے سارے اختلافات ہیں، بظاہر قرآن بھرا ہوا اختلافات سے، اور اس کو جا کے دیکھیں، خود فیصلہ کریں کہ ممکن ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف بیانی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔